بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کی خصوصیت ہے اور یہ شعوری کوشش ہے کہ ہم دین کو تعصبات سے بالاتر ہو کر فرقہ وارانہ اور مسلکی شناخت سے اوپر اٹھ کے خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر دین کی مثبت تعلیم دنیا تک پہنچائیں۔ دین ہمارے ہاں شعور کا حصہ نہیں بنتا، علم کا حصہ نہیں بنتا۔ غامدی صاحب کی پوری زندگی اسی کوشش میں گزری ہے کہ لوگوں کی شعوری دریافت دین سے متعلق ہو اور قرآن و سنت کے وہ براہ راست ماخذ ہیں جن سے دین اخذ کیا جائے۔ چنانچہ اس پروگرام کا فارمیٹ بھی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو زیر بحث لے کر آتے ہیں، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات زیر بحث آتے ہیں، صحابہ کے آثار زیر بحث آتے ہیں، اور ان سے متعلق آپ لوگوں کے سوال جواب بھی ہم اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حضرت سابق ہمارے سے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قرآن مجید کی سورہ حجرات کی ایک آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے، آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ اور پھر غامدی صاحب نے جو اس کی توضیحات کی ہیں اپنی تفسیر میں وہ بیان کر کے ہم صاحب کی خدمت میں آگے بڑھیں گے۔ ترجمہ ہے: ایمان والو، اسی اخوت کا تقاضا ہے کہ نہ تمہارے مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ اپنوں کو عیب لگاؤ اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب دو۔ یہ سب فسق کی باتیں ہیں، اور ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی برا ہے، اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کریں تو وہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ قرآن مجید کے اس مقام میں کچھ چیزیں جو بیان ہوئیں ان کی توضیح غامدی صاحب نے کی ہے، جب یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں مرد اور عورتیں، وہ ان سے ہو سکتا ہے بہتر ہوں۔ اس کی توضیح میں غامدی صاحب نے لکھا ہے یعنی ایمان و عمل کے لحاظ سے بہتر ہوں، جن کا صحیح وزن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی میزان عدل ہی سے معلوم ہوگا کہ کون رائی ہے کون پربت۔ اس میں ان چیزوں کا سرے سے کوئی وزن نہیں ہوگا جنہیں تم دنیا میں بڑی اہمیت دیتے ہو، چنانچہ یہ حسب و نسب کا ادعا اور عز و شرف کا غرور اس میں بالکل بے حقیقت ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا تو اس میں بھی کیا کوئی حکمت ہے؟ غامدی صاحب نے اپنے استاد امین حسن اصلاحی صاحب کی تفسیر سے اقتباس لکھا ہے کہ قرآن نے فضائل و رذائل دونوں کے بیان میں یہ اسلوب ملحوظ رکھا ہے کہ عورتوں کا ذکر ان مواقع میں خاص اہتمام کے ساتھ ہوا ہے جہاں تاکید کے ساتھ ان کو کسی فضیلت کے لیے ابھارنا یا کسی فتنے سے بچانا مقصود ہے۔ یہاں بھی یہ صورت ہے، جس برائی سے یہاں مردوں کو روکا گیا ہے وہ عورتوں کے اندر اس سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں پائی جاتی جتنی مردوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ جن عورتوں کے اندر اپنی خاندانی، نسبی اور مالی برتری یا اپنے ظاہری حسن و جمال کا غرور ہوتا ہے، ان کا انداز خطاب و کلام ان عورتوں کے ساتھ حقارت آمیز ہوتا ہے جن کو وہ اپنے مقابل میں فروتر خیال کرتی ہیں۔ اور قرآن مجید میں جب یہ بات بیان ہوئی کہ یہ فسق کی باتیں اور فسق کا تو نام بھی برا ہے، یہ کیا اسلوب ہے؟ اور اس سے متعلق بھی غامدی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے یہ طریقہ بالعموم کسی فرد یا قوم کی انتہائی تذلیل کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور چیز ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ اصل میں لفظ لمز استعمال ہوا ہے جس کے معنی تان کرنے اور آنکھوں سے اشارہ کرنے یا کسی پر کوئی طنزیہ فکرہ چست کرنے کے ہیں۔ اس قسم کے زہر آلود فقرے قائل کے حسد اور اس کے تکبر کی غمازی کرتے ہیں، جس سے دوسروں کی حوصلہ شکنی ہوتی اور باہمی تعلقات میں ایسا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے جو بار بار نفرت و اناد کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ آیت میں اس مفعول کا انفسکم نہایت بلیغ استعمال ہوا ہے۔ اس سے قرآن نے توجہ دلائی ہے کہ جو لوگ اپنے کسی بھائی کو ہدف تان بناتے ہیں، استاد امام کے الفاظ میں گویا اپنے ہی سینے کو اپنے تیر کا نشانہ بناتے اور اپنے آپ ہی کو مجروح کرتے ہیں۔ جب یہ کہا ہے قرآن مجید میں کہ اس کا تو نام بھی برا ہے تو اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ بالکل اسی نوعیت کا اسلوب ہے کہ جس طرح ہم عام اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی شے کی انتہائی برائی کے اظہار کے لیے یہ اسلوب استعمال، مثلا ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس چیز کا تو نام بھی نہیں لینا چاہیے، اس سے گھن آتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ حجرات کی ہم سب یہ آیت جس میں اخلاقی باب میں ایک پورا کا پورا ڈاکٹرائن ہے جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے، لیکن سوال میں آپ سے یہ کرتا ہوں، ہم سب مسلمانوں میں اس وقت جو سب سے بڑا مرض ہے اور جس مرض کے بارے میں کوئی ان کو آگہی نہیں ہے، کوئی تعسف نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جنہیں قرآن پڑھ کے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، سب سے زیادہ یہ کام ہمیں انہی کا نظر آتا ہے، بالخصوص مذہبی طبقات میں۔ کیا فرماتے ہیں، کیا وجہ ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو بنیادی اخلاقی تعلیم ہے وہ ان لوگوں میں مفقود ہو گئی ہے جنہوں نے اس کی تعلیم دینی تھی؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مذہبی گفتگوؤں میں جن مباحث کا انتخاب کیا گیا ہے
وہ فرقہ دارانہ شناختوں سے پیدا ہوئے ہیں، جبکہ دین کو اگر دین کی حیثیت سے دیکھا جاتا، پیغمبر کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جاتا، قرآن مجید کے متعین کردہ حدود کو سامنے رکھ کے دیکھا جاتا، تو سب سے بڑی چیز جسے ہمیں لوگوں تک پہنچانا تھا وہ اخلاقی اقدار تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو جن چیزوں سے متعلق کیا ہے ان میں سب سے بڑی چیز یہی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، بار بار توجہ دلائی کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اخلاق کی عمدہ چیزوں کو ان کے اتمام تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ میری حیثیت معلم اخلاق کی ہے۔ میں نے جہاں دین کے مختلف اجزاء کو متعین کیا ہے تو یہ بتایا ہے کہ اس میں تطہیر بدن کے احکام ہوتے ہیں، اس میں تطہیر خور و نوش کے احکام ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑھ کر تطہیر اخلاق موضوع بنتی ہے۔ تو اخلاقی معاملات سے متعلق قرآن مجید کی ہدایات، پیغمبر کی ہدایات، انبیاء علیہم السلام کا عمومی اسوہ، اسی طریقے سے صالحین کے طریقے، وہ موضوع بحث بننے چاہیے تھے۔ یعنی ہماری گفتگوؤں کا موضوع وہ بنتے، ہمارے خطبات کا موضوع وہ بنتے، اور ہم ان کو ایک اصول کی حیثیت سے بھی اور اس کے اطلاقی پہلوؤں کو بھی ہمیشہ ملحوظ رکھنے کا طریقہ اختیار کرتے۔ وہ ہماری تعلیم، ہماری تربیت، ہر چیز کا حصہ بنتے۔ ہماری خاندانی تربیت انہی اصولوں کے مطابق ہوتی، اور ہم جب مدرسوں میں جاتے، پڑھنے کے لیے بیٹھتے، اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتے، تو ان کی بھی اصل دلچسپی اسی سے ہوتی کہ ہم نے ایک شخص کی یا ایک طالب علم کی اخلاق کی تربیت کرنی ہے۔ یہ چیز ہمارے ہاں اس درجے میں موضوع بحث نہیں بنتی۔ یعنی ہم جب قومی زوال کی باتیں کرتے ہیں، افراد کے انحطاط کی باتیں کرتے ہیں، اس میں بھی سب سے کم اگر کوئی چیز زیر بحث آتی ہے تو وہی یہی چیز زیر بحث آتی ہے۔ ہم ترقی پر گفتگو کرتے ہیں تو اس میں بھی سب سے کم یہی چیزیں زیر بحث آتی ہے۔ درحال ہے کہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو قوموں کے لیے عروج و زوال کا پیمانہ یہی ہے۔ یعنی وہ علم میں کتنی ترقی کرتی ہیں، وہ اخلاق میں کتنی ترقی کرتی ہیں، اور اگر وہ مسلمان قومیں ہیں تو اللہ پروردگار عالم کے ساتھ اپنے تعلق میں کتنی ترقی کرتی ہیں۔ یعنی یہ چیزیں ہیں جن کی بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ کم سے کم ہمارے ہاں خطبات میں، تربیت گاہوں میں، افراد کے ساتھ ملاقاتوں میں، اپنے بچوں کی نشو و نما میں یہی چیزیں ہیں جن کو بنیادی حیثیت حاصل ہونی چاہیے تھی۔ اور پھر اگر قومی سطح پر اللہ توفیق دے تو یہی چیزیں ہیں کہ جن کو ایک قوم کا شعار بننا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ جب باہر کے ملکوں میں آتے ہیں تو انہیں سب سے زیادہ یہی تفاوت محسوس ہوتا ہے کہ کم سے کم لوگ اپنے باہمی معاملات میں ہمارے مقابلے میں کتنے بہتر نظر آ رہے ہیں، یا وہ ان چیزوں کو کتنا اچھا رکھتے ہیں، یا ان کے ہاں معاملات کے باب میں کتنی اچھی روایات قائم ہو چکی ہیں۔ تو یہ چیزیں لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے محلوں کو دیکھتے ہیں، اپنے افراد کو دیکھتے ہیں، اپنے کاروباری معاملات کو دیکھتے ہیں، تو سب سے بڑھ کر جو چیزیں انہیں تکلیف دیتی ہیں وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، ہر آدمی اس تکلیف کو محسوس بھی کرتا ہے، لیکن اس کو توجہ نہیں ہوتی کہ اسے سب سے بڑھ کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو قرآن مجید نے ان کو نہ صرف یہ کہ جگہ جگہ موضوع بنایا ہے، بلکہ یہ جس سورہ سے آپ نے آیات پڑھی ہیں یہ تو پوری سورہ اسی کو موضوع بناتی ہے۔ یعنی یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے اخلاقی وجود کو کیسا پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اور اس میں جو چیز خاص اس آیت میں زیر بحث ہے وہ ایک مسلمان کی عزت اور آبرو ہے۔ بہت کم لوگ اس طرف توجہ دیتے ہیں کہ ہمارے دین میں 3 چیزوں کو حرمت حاصل ہے: جان کو، مال کو اور آبرو کو، اور تینوں چیزوں کو برابر کی حرمت حاصل ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع میں ان کو بیان کیا تو تینوں کا اسی طرح ذکر کیا، یعنی تمہارے نفوس، تمہاری جانیں، تمہارا مال، تمہارے خون، مختلف تعبیریں اختیار کی، پھر مال، اور پھر آرازکم یعنی تمہاری آبروئیں۔ تو ایک انسان کی عزت اور آبرو یہ ہر حال میں محفوظ رہے۔ اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ ہونا چاہیے۔ تو زبان سے حفاظت کیا چیز ہے؟ یعنی اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے، اس کی نیت پر حملے نہ کیے جائے، اس کے بارے میں بدزنی نہ کی جائے، اس کو وہ عزت اور احترام دیا جائے جس کا وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے بلکہ انسان کی حیثیت سے مستحق ہے۔
اس کے ساتھ جو بات کی جائے وہ شائستگی کے ساتھ کی جائے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ گفتگوؤں میں، بات چیت میں کوئی لطیف بات کر دینا یا اس طرح سے کوئی مذاق کی بات کرنا جس سے دوسرا بھی لطف اندوز ہو، وہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن لوگوں کا مذاق اڑانا، ان کی تحقیر کرنا، ان کا علم ناپنے بیٹھ جانا، ان کے استدلال کی بجائے ان کے محرکات پر گفتگو کرنا، ان کے عیوب ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں۔ اور صحیح فرمایا آپ نے کہ اس میں مذہبی غیر مذہبی کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی افکار کا علمبردار کہتے ہیں یا جو مذہبی لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان کے ابھی اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ انہیں کسی سے اختلاف ہو جائے گا تو جو الزام ان کی زبان پر آئے گا لگا دیں گے، جو بدزنی کرنی ممکن ہوگی کریں گے، جس طرح کی بات کسی کے بارے میں کہنی ہوگی کہہ دیں گے۔ وہ دوسرے کی عزت آبرو کا کوئی خیال نہیں رکھیں گے، اس پر ہر لحاظ سے حملہ آور ہو جائیں گے، اور اسی طرح مذاق اڑانے، ٹھٹھا اڑانے کے جو طریقے بھی یعنی ناشائستہ طریقے آخری حد تک ہیں وہ اختیار کر لیں گے۔ تو جو جس چیز کو آپ ادبی طنز کہتے ہیں یا تعریض کہتے ہیں، اس کے حدود ہیں اور اس کے استعمال کے لطیف طریقے ہیں۔ بعض لوگ ان کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں جس چیز کی نفی کی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کی عزت آبرو یہ کسی حال میں بھی موضوع نہیں بننی چاہیے۔ جو بات کہنی ہے بات کی حد تک کہیے، اپنی بات دلیل کے ساتھ پیش کیجیے، دوسرے کی بات دلیل کے ساتھ رد کیجیے۔ استدلال کا تبادلہ ہونا چاہیے۔ جب یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا تو اس سے حقائق واضح ہوں گے، اس سے ایک دوسرے کی عزت اور احترام پیدا ہوگا۔ اور یہی چیز بڑے مذہبی اختلافات میں بھی ہے، یعنی اختلاف کو موضوع بنایا جائے۔ اگر کسی نے کسی شرک کا ارتکاب کیا ہے، کفر کا ارتکاب کیا ہے، کسی نے کوئی بدعت اختیار کی ہے، تو اس شرک کو، کفر کو، بدعت کو موضوع بنایا جائے، فرد کو موضوع بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جب وہ چیز واضح ہو جائے گی، اس کی غلطی واضح ہو جائے گی، تو اس چیز کے مقابل میں اسلام کی صحیح تعلیمات کا دفاع بھی ہوگا، ان کی حفاظت بھی ہوگی، اور غلط چیز کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو صحیح رویہ یہ ہے، اسی کی یہاں تعلیم دی نقطہ بالکل واضح، بڑی خوبصورت ہم سے بھی نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا ایک چیز بتائیے گا کہ ہمارے ہاں بالعموم یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ اس طرح سے تنابز بالالقاب کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سیاست کے میدان میں بہت زیادہ ہوتا ہے چونکہ وہاں پر جذبہ، وابستگی، تعلق اپنے لیڈرشپ کے ساتھ ایک ربط وہ عقل کے مطابق نہیں ہوتا، وہ جذبات کے دائرے میں گیا ہوتا ہے، تو وہاں پر جب لوگوں کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ آپ بد اخلاقی کا کلمہ کہہ رہے ہیں، یہ جو آپ نے کسی کے لیے کوئی اصطلاح زبان پر جاری کی ہے، اس سے دوسرے کی طرح، تو کہا جاتا ہے کہ ہم تو مثال کے طور پہ حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، بھئی ایک شخص جو ہے وہ ظالم مضل ہے، ایک شخص جو ہے وہ چور ڈاکو ہے، ایک شخص جو ہے وہ غدار ہے، تو اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ کیونکہ کہنے والا تو خیر ہے کہ میں تو بیان واقعہ کر رہا ہوں، میں تو کوئی الزام لگا ہی نہیں رہا ایک طرف سے۔ دیکھیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یعنی بہت سی چیزیں ہیں جن کو آپ سنیں اور اس کے بعد اس آدمی سے پوچھیں کہ جو تم الزامات لگا رہے ہو، کیا یہ چیزیں تمہارے براہ راست مشاہدے میں آئی؟ ہاں اچھا صحیح جواب ہوگا کہ نہیں؟ نہیں، ٹھیک، تم نے سنی ہے تو ان کی تحقیق کی، یہ جانا ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے تو ہمیں توجہ دلائی ہے کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو وہ سنے کسی کے بارے میں اس کو بیان کر دے۔ تو جو سنے اس کو بیان کر دے۔ اس میں بالعموم آپ دیکھ لیجئے مجالس میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، لوگ اپنے معلومات کے دریا بہا دیتے ہیں۔ آپ سوال کرنا شروع کریں کہ یہ سب باتیں آپ کے علم میں کیسے آئی ہیں۔ بہت کم ایسا ہوگا کہ کوئی آدمی اپنے براہ راست مشاہدے یا اپنی براہ راست سماعت کو دلیل کے طور پر پیش کرے۔ وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم چونکہ برائی کے معاملے میں کان لگانے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، یعنی کسی کی اچھائی بیان کی جائے، کسی کی خوبی بیان جائے تو ہمارے ہم ماتھے پر شکن پڑ جاتی ہے، ہم آسانی سے اس کو گوارا نہیں کرتے۔ لیکن اگر برائی بیان کی جائے تو فوراً سننے، پھر سن کر لے اڑنے، پھر دوسروں کو سنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جس وقت کسی فرد کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے جس کی نوعیت الزام کی ہے، یعنی اس کی سیرت پر حملہ کیا جا رہا ہے، اس کے کردار پر حملہ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کسی جرم کے ارتکاب کو بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اس میں ہر شخص کو اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ زبان کھولنی چاہیے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت ہمیں اختلاف ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو اپنے اختلاف کو ہم بیان کرتے ہیں. اختلافات تو ظاہر کی چیز ہوتے ہیں، یعنی کسی نے کوئی بات کہی ہے یا کوئی کام ظاہر میں کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. وہ اختلاف عالم سے بھی ہوگا، وہ کسی بڑے محقق سے بھی ہوگا، وہ سیاسی رہنماؤں سے بھی ہوگا. ہم ان کی پالیسیوں پر تنقید کریں گے، ان کے اقدامات پر تنقید کریں گے. اس میں ہم نے لب و لہجہ کیا اختیار کیا، یعنی فرد کے جسمانی عیوب کو ہدف بنا لیے، اس کے ڈیل ڈول کو ہدف بنا لیے، اس کے بات کرنے کے انداز کو ہدف بنا لیے، اس کے بارے میں نام رکھنے کا طریقہ اختیار کیا، جس کو یہاں قرآن مجید نے تنابز بالالقاب سے تعبیر کیا ہے. تنابز بالالقاب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ نام یا وہ لقب یا وہ بات جو دوسرا اپنے لیے پسند نہیں کرے گا. ایک تو یہ ہے نا کہ کسی نے اپنے لیے کوئی چیز اختیار کر لی ہے، یا وہ ایک ایسی لطیف چیز ہے کہ وہ بھی سنے گا تو اس کا لطف اٹھائے گا، لیکن اگر وہ دوسرے کے لیے ناگواری کا باعث ہو رہی ہے، یہ بڑا آسان ہے. یعنی ہم اپنے آپ سے سوال کریں، فوراً ہمیں جواب مل جائے گا کہ یہ چیز کیسی ہے. اس طرح کے جتنے الفاظ ہماری زبان پر آتے ہیں، لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ بڑے گناہ ہیں. قرآن مجید نے یہاں ان کو گن گن کر بتایا ہے. یعنی مذاق اڑانا، تان کا نشانہ بنانا، لوگوں کے نام رکھنا، اس طریقے سے ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کرنا، ان کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھنا، یہ اصل میں کسی کی عزت اور آبرو پر حملہ ہے، اور یہ کسی انسان کے قتل ہی کی طرح جرم ہے. یعنی جان کے خلاف حملہ کیا جائے گا تو قتل ہے، مال کے خلاف حملہ کیا جائے گا تو ڈاکہ ہے، آبرو کے خلاف حملہ کیا جائے گا، اس کو یہاں بیان کیا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کا بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جان، مال، آبرو تینوں کو حرمت عطا فرمائی. ٹھیک. اچھا خان صاحب، ایک پہلو ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بسا اوقات لوگ ہرٹ کرنا چاہتے ہیں دوسرے کو اور تنابز بالالقاب سے بچنا بھی چاہتے ہیں، تو وہ کوئی ایسی نسبت تلاش کر لیتے ہیں جو حقیقت میں پائی جاتی ہے. وہاں فلاں فلاں کا سیکٹری ہے، فلاں فلاں کا ڈائریکٹر ہے، فلاں فلاں کا بیٹا ہے. تو اب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کی یہ نفسیات کیا ہے کہ وہ لازماً علمی مکالموں میں، گفتگو میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو لانا چاہتا ہے کہ جس سے وہ یہ کوشش کرے شعوری طور پہ کہ دوسرا آدمی اس سے ہرٹ ہو یا اس کی تحقیر ہو یا اس کو اس کے نام سے نہ پکارا جائے. یعنی اس کے پیچھے نفسیات کیا کارفرما ہوتی ہے، انسان کا یہ کیا مرض ہے جس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے؟ وہی چیز ہے، جب آپ کے پاس استدلال نہیں رہتا تو پھر آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ دوسرے کو نیچا دکھائیں. یہی وہ چیز ہے نا جس میں یعنی ایک مسلمان کی عزت پر حملہ آور ہو جانا. آپ اصل میں یہ محض کسی رشتے کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے، کسی منصب کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے، آپ اس کو چھوٹا دکھانا چاہتے ہیں. یہ جذبہ جب آپ کے اندر پیدا ہو تو اصل میں تو آدمی کو استغفار پڑھنی چاہیے. یعنی کسی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے لوگوں کے نام رکھے یا ان کا اس طرح سے تعارف کرائے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی علمی معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں یا سیاسی معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں تو اس میں رشتوں کا کیا سوال، اس میں کسی کے منصب کا کیا سوال. آپ اگر اس منصب کے حوالے سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا حوالہ کر دینا چاہیے. آپ اس رشتے کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا حوالہ کرنا چاہیے. ورنہ ہر آدمی مسلمان ہے، ہر آدمی ہمارا بھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا رشتہ کیا بیان کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ. یہ کیوں الفاظ استعمال کیے کہ مسلمان تو بھائی ہیں ایک دوسرے کے، تاکہ ایک بھائی کے لیے ہمارے اندر جو عزت کا، غیرت کا اور تعلق خاطر کا جذبہ ہوتا ہے، ہم اپنے ہر مسلمان بھائی کو اسی جگہ رکھ کر اس کے بارے میں بات کریں. تو اس وجہ سے اپنے قلم پر، اپنی زبان پر پہرا لگا کے رکھنا چاہیے. جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ نے اس میں کوئی لفظ استعمال کیا ہے، کوئی ترکیب استعمال کی ہے، کسی کے لیے کوئی لقب تجویز کیا ہے، اس سے مقصود کیا ہے؟ تعارف مقصود ہے، مدح مقصود ہے، کوئی خاص پہلو ہے جس کو آپ زیر بحث لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے حوالہ دیا ہے، یا یہ محض تحقیر کے لیے ہے؟ تو جب یہ چیز تحقیر کے لیے ہے تو پھر یہ آپ خود دیکھ لیجئے، یہ ناشائستگی کا احساس پیدا کرتی ہے، یہ پستی کو نمایاں کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ آپ کے پاس استدلال ختم ہو چکا ہے، آپ دلیل کی زبان میں گفتگو کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں. جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی اسی طرح کی یہ تنکوں کا سہارا لے کر اپنی بات کہنے کی صحیح کرتا ہے. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا. ہم سب ایک بڑی تنبیہ کی چیز ہے جو اس آیت کے اندر آئی ہے، اور اگر آدمی غور کرے تو وہ کانپ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جو بھی کہہ لو، زبان سے جو بھی کہہ لو، فلاں پست ہے، جو بھی تنابز بالالقاب کر لو، برا بھلا کہہ دو،
لیکن یہ یاد رکھو کہ میرے ہاں جو فیصلہ ہے وہ تمہارے دیے ہوئے لقب پہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے تم اس کو شیطان کہہ رہے ہو, مردود کہہ رہے ہو, جو بھی کہہ رہے ہو, میرے نزدیک پتہ نہیں اس کی کیا حیثیت ہوگی. تو اصل چیز جو اصل میٹر کرنے والی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں, نہ کہ تم اس کو کیسے دیکھتے ہو. اور تم نے تو مر جانا ہے, اس نے بھی مر جانا ہے, 50-60 سال بعد میرے پاس آنا ہے. تو فیصلہ تو ہم کریں گے, اور پھر جب ہم فیصلہ کریں گے تو وہاں تو میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. تو یہ اگر اوپر بیٹھا ہوا تو تمہارے کہنے سے وہ نیچے نہیں آئے گا. یہ پہلو تو ہے کہ وہ کہنے سے نیچے نہیں آئے گا, لیکن اس سے بھی زیادہ سنگینی ہے اس بات میں. یعنی وہاں جہاں پھر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا منہ دیکھنا ہے, اللہ, جہاں اللہ کے فیصلے صادر ہونے ہیں, وہ میدان حشر ہے. اس میں آدمی کس حیثیت سے کیا کھڑا ہوئے. یعنی کیا ہم اس موقع کے اوپر اپنے اوپر نگاہ ڈال کے دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا؟ تو کسی شخص کے بارے میں یہی بات ہے نا جس کو رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, جس کی ہاتھ اور جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو اب ظاہر ہے کہ ہاتھ تو اٹھانے کے مواقع کم ملتے ہیں, لیکن زبان کے تیر ہم چلاتے چلے جاتے ہیں. تو اس سے بڑی شرمندگی ہوگی. یعنی میدان حشر میں ہم اٹھیں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہاں ہم آنکھیں اٹھا کے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں, وہاں ایک دوسرے سے شرمسار نہ ہوں, وہاں ہم نے کسی کی جان, کسی کے مال, کسی کے آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا ہو. کیونکہ یہ تینوں مقدمات سب سے بڑے مقدمات ہوں گے, یہ ہمارے خلاف وہاں پیش نہ ہو جائے. وہاں ان کی بنیاد پر ہمیں اپنی نیکیاں نہ دینی پڑ جائیں, اور ان کی بنیاد پر ہمیں دوسرے کی برائیاں نہ دینی پڑ جائیں. وہاں یہ چیز ہمارے لیے رسوائی کا باعث نہ بنے. تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ یہ بات کہ کوئی آدمی اپنے باطن میں کیسا ہے, یا اس کی نیت میں کیا خرابی ہے, یا اس کے محرکات میں کیا خرابی ہے, اس کا فیصلہ خدا کر لے گا قیامت کے دن. ہمیں یہاں جو کچھ کہنا ہے وہ اپنے ظاہر کی بنیاد پر کہنا ہے, اور ظاہر کی بنیاد پر ہمیں دو چیزوں پر نگاہ رکھنی چاہیے. یعنی اس نے بات کیا کہی ہے, بات کی نوعیت پر ہم گفتگو کریں. جو بات اس نے کہی ہے اس میں کوئی غلطی ہے تو بتائیں, اس میں استدلال کی کوئی خامی ہے تو بتائیں, اس میں کوئی چیز دین کے خلاف ہے تو اس کو متعین کر کے سمجھائیں بات کیا کہی ہے, یا کسی آدمی نے فعل کیا کیا ہے. یعنی قول اور فعل زیر بحث آنے چاہیے, شخص کو زیر بحث نہیں آنا چاہیے. ٹھیک, نقطہ بالکل واضح ہو گیا. قرآن مجید کی سورہ حجرات کی یہ غیر معمولی ہدایت, جس کا بہت فقدان مسلمانوں میں نظر آتا ہے, مذہبی لوگوں میں نظر آتا ہے, اور مسلمان سیاسی جماعتوں, تنظیموں, ان کے ووٹروں اور ان کے نمائندوں میں نظر آتا ہے. بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس باب میں اخلاقی تربیت کریں اور اس تنبیہ سے کوئی سبق حاصل کریں. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو. میرے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومنوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں. اچھا, ہم سب ایک شخص ہو گیا مسلمان, اس نے اقرار کیا, ایمان کا دعویٰ کر لیا. اب مثال کے طور پر دنیا میں تو وہ مان رہے اللہ کو, رسول کو, کتابوں کو, آخرت کو, پیغمبروں کو, سب کچھ ہو رہا ہے, اخلاق میں اچھا نہیں ہے. تو اب کیا آپ نے فرمایا کہ کامل ایمان وہ ہے جو اخلاق کے ساتھ جڑا ہوا ہو, لیکن جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اس میں تو کہیں ہم اخلاق کے اوپر ایمان نہیں لاتے, اخلاق کا تعلق تو عمل سے ہے. تو اگر اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کہ ہمارا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا. دیکھیے, ایمانیات کا تعلق تو علم کی تطہیر سے ہے. یعنی ہم نے اپنے علم کو پاکیزہ بنا لیا. یہ علم کو پاکیزہ کیوں بنایا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے عمل میں پاکیزگی آئے. ٹھیک, یعنی عمل گویا علم کا لازمی نتیجہ ہے. یہ دونوں آپس میں متحد ہیں, ان کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے. تو اگر علم درست ہو جائے تو عمل کو لازماً درست ہونا چاہیے, ورنہ علم درست کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ورنہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح. یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے وجود کے ساتھ متعلق ہی نہیں ہوا. یعنی وہ ہمارے ذہن کے کسی خانے میں تو آ گیا ہے, وہاں ہم نے اس کو رکھ لیا, لیکن وہ ہمارے وجود سے متعلق نہیں ہوا. تو اس میں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے ایمان کی چیزیں یا عقیدے کی چیزیں جو تم اختیار کر لیتے ہو, اگر تم ان کو ان کی روح میں اتر کر اختیار کرو گے تو اس کا لازمی اثر تمہارے وجود میں بھی آنا چاہیے. اور جب تمہارے وجود میں آئے گا تو پھر تطہیر کا ذوق پیدا کرے گا, پھر وہ تزکیے کی طرف توجہ دلائے گا, پھر وہ پاکیزگی کو تمہارا ہدف بنائے گا. اور پاکیزگی تو سب سے بڑھ کر اخلاقی میں درکار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو مطالبہ بنیادی طور پر کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اخلاقی تطہیر کا مطالبہ. پیغمبر بنیادی طور پر جو دعوت دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اخلاقی تطہیر کی دعوت. تو یہ چیز اگر متعلق نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیج ڈال دیا ہے جس سے ایک درخت کو نکلنا تھا, وہ پودا وہاں سے نکلا ہی نہیں, کوئی کومپل بھی نظر نہیں آئی. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کس چیز کے لیے کھڑا ہوگا؟
اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے وجود میں دین نظر آئے، ہمارا ایمان نظر آئے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نظر آئے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس قدوس ہستی کے ساتھ تعلق ہے، اس پاکیزہ ہستی کے ساتھ تعلق ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں پاکی ہی پاکی ہے اور وہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو یہ تعلق ہمارے وجود کا حصہ کیسے بنے گا اگر ہم نے خود پاکیزگی کو اپنی ذاتی زندگی میں کبھی شعور کے ساتھ قبول ہی نہیں کیا ہے؟ بالکل تو واضح اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ٹھیک، درست، واضح ہو گئی۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ایک اثر یعنی صحابہ کرام کے جو اقوال ہوتے ہیں، ان کے جو تاثرات ہوتے ہیں، دین کی شرح و وضاحت میں ان کے بیانات ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری گفتگو میں زیر بحث آتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں اس شخص کے متعلق نہ بتاؤں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا بہترین فرد ہے؟ لوگوں نے کہا ضرور بتائیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا، کیا میں تمہیں اس شخص کے متعلق نہ بتاؤں جو ابو بکر کے بعد اس امت کا بہترین فرد ہے؟ لوگوں نے کہا ضرور بتائیے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر میں چاہوں تو ان دونوں کے بعد تیسرے بہترین فرد کے متعلق بھی بتا سکتا ہوں، لیکن اس سے آگے کی گفتگو نقل نہیں ہوئی۔ ہم سب ایک جو عمومی تاثر ہے، جس طرح سے مشاجرات صحابہ ہوئے، صحابہ کے مابین کچھ معاملات میں اختلاف رائے تھا، اور وہ پھر جنگ و جدال تک بھی بات گئی، اور پھر اس کو سامنے رکھ کے ہمارے امت کے ہاں دو پورے کے پورے مکاتب فکر بن گئے۔ اب جب ہم ان کا لٹریچر پڑھتے ہیں تو جو تصویر سامنے آتی ہے وہ تو ایسے ہے کہ جیسے یہ اختلاف باہمی طور پہ ان صحابہ کے درمیان کوئی منافرت کا، ایک دوسرے سے علیحدگی کا باعث بن گیا تھا۔ لیکن جب ہم ذخیرہ آثار کو دیکھتے ہیں تو اس سے بالکل مختلف صورت سامنے آتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے سیدنا ابوبکر کے بارے میں، سیدنا عمر کے بارے میں جن خیالات کا، جن چیزوں کا اظہار کر رہے ہیں، وہ تو آدمی کی گرفت بھی نہیں آتی، کیونکہ جو تصویر ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ تو اس سے بڑی مختلف ہے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کو، ان آثار کو، جن میں ایک ایسی تصویر سامنے آتی ہے جو بظاہر سماج میں ایک بیانیہ پیش کیا جاتا ہے اس سے بہت مختلف ہے؟ وہ بیانیے تو ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید کی جو تصویر ہے اسی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ وہ خیر امت تھے، یعنی جو بہترین انسان دنیا میں ہو سکتے ہیں وہ صحابہ کرام کی صورت میں چشم فلک نے دیکھے۔ وہ بہترین انسان کس لحاظ سے تھے؟ یعنی کیا ان میں علمی اختلافات نہیں تھے؟ یقیناً تھے، اس لیے کہ وہ انسان تھے، غور کرتے تھے، سوچتے تھے۔ چنانچہ دسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جو ان کے علماء ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ قرآن مجید کے فہم میں، حدیث کے فہم میں، واقعات کے فہم میں، بعض تدابیر کے معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ علم کا اختلاف ہے۔ تو علم کا اختلاف اس دائرے میں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ انسانوں کا حسن ہے۔ انسان علم کے اختلاف ہی کے ساتھ علم کی حقیقت کو دریافت کرتے ہیں اور پھر بلندیوں تک پہنچنے کی صحیح کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے کے بارے میں وہ کیا رائے قائم کریں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ بڑی انصاف کی رائے ہے جو وہ قائم کرتے ہیں۔ جب دینے کا موقع آتا ہے تو وہ رائے دیتے ہیں۔ نازک ترین حالات میں بھی اگر وہ بات پوچھی جائے ان سے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ بالکل صاف طریقے سے حقیقت کو بیان کر دیتے ہیں۔ سیدنا علی میں اور سیدنا معاویہ میں کتنا بڑا اختلاف ہوا، لیکن ایک دوسرے کے بارے میں کبھی حدود سے متجاوز بات نہیں کرتے تھے۔ یہی معاملہ جلیل القدر صحابہ کا ہے۔ سیدنا صدیق ہوں، سیدنا عمر ہوں، سیدنا عثمان ہوں، وقتی طور پر کوئی شدت کی بات ہو گئی، کوئی غصے میں بات کہہ دی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جس وقت آپ ان سے بات پوچھیں گے تو وہ ٹھیک دوسرے کی عزت اور وقار کا لحاظ کرتے ہوئے اور انہی حدود کا لحاظ کرتے ہوئے جو ابھی ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تبصرہ کریں گے، یعنی اس میں ادنیٰ درجے کا کوئی تجاوز نہیں ہوگا۔ تو سیدنا علی نے بھی بالکل اسی طریقے سے کیا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جو تدبیری معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، بعض اقدامات ہیں، ان میں شدید اختلافات ہوئے ہیں، ہو سکتے ہیں، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال کی نوبت بھی آ سکتی ہے، لیکن جنگ و جدال کے موقع کے اوپر بھی جو اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کر دیے ہیں، کیا ان کی خلاف ورزی ان میں سے کسی نے کی؟ آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، کبھی نہیں کرتے۔ سیدنا علی نے نازک سے نازک حالات میں یہ ثابت کیا کہ میں ایک خلیفہ راشد ہوں، یعنی میں نے جو بات اللہ کے پیغمبر سے سیکھی ہے، جن حدود کی تعلیم حاصل کی ہے، میں اس سے ادنیٰ درجے میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ تدابیر کے معاملے میں، تو دیکھیے تدابیر میں ہم انسان ہیں،
اور تدابیر آسمان سے پیغمبر کو الہام ہوتی ہیں، پیغمبر کے بعد کسی اور کو تدابیر نہیں بتائی جاتی. وہ انسان اپنی استعداد، صلاحیت، اپنے ذوق کے لحاظ سے اختیار کرتے ہیں. ان میں بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ انسانوں سے ہوتی ہیں. ان غلطیوں کو ہدف تنقید بنانا یہ ہمارے لیے بھی موضوع نہیں ہے. یعنی ہم ان کو بیان کر دیں، ان کے بارے میں یہ بتا دیں کہ یہ چیز ہے جو بظاہر سمجھ میں نہیں آتی، اس سے آگے کوئی تبصرہ کرنا یہ ہمارے حدود سے بھی تجاوز ہے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اور جس طرح سیدنا علی کی جانب سے یہ ہوتا تھا، دوسری جانب سے بھی یہی رویہ سامنے آتا تھا، یہاں تک کہ جنگ و جدال کے درمیان میں بھی کوئی دینی قضیہ کو معاملہ پیش آتا، سیدنا امیر معاویہ سیدنا علی کو خط لکھ کے ان سے استفسار کرتے تھے. سوالات کو لیتے ہیں جو لوگوں کی طرف سے موصول ہوتے ہیں. ہم سب جو سوال آج آپ کی خدمت میں چند رکھنا چاہتا ہوں، ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر دو الفاظ آتے ہیں، الہام کے اور وحی کے. یہ بندوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں جو ہم جیسے عام لوگ ہیں. قرآن مجید نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم سب کو ودیت کر دیا گیا ہے خیر و شر کا جو شعور ہے. پھر آگے بڑھ کے یہ آخری مرحلے میں پیغمبر کے اس الہام کے لیے بھی زیر بحث آ جاتے ہیں، جہاں پر اس کو کتاب دی جاتی ہے، وحی دی جاتی ہے. دوسرا لفظ وحی کا ہے، وہ شہد کی مکھی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پھر کرتے کرتے پیغمبر کی بعثت سے پہلے جو کریکٹرز وہاں موجود ہیں، جیسے سیدنا عیسیٰ کی والدہ مریم ہیں یا موسیٰ ہیں، ان کو بھی وحی کا لفظ کہہ دیا جاتا ہے. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے، لفظ کا استعمال کیا ہے، یہ کیسے اس الہام اور اس وحی تک جاتا ہے جو صرف پیغمبروں تک خاص ہے. اور جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی جو وحی تھا اس کا خاتمہ ہو گیا، تو لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر کے علاوہ عام لوگوں میں سے موسیٰ کو یا مریم کو ہوا، تو اس کا مطلب کیا غیروں کو بھی وحی ہوتی تھی، یا یہ وحی اصل میں نبوت تھی کہ پری ریکوزٹ سے اسی کے متعلقات سے مشتمل تھی؟ اس سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں. وحی، الہام. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، دوسری مخلوقات کو بنایا ہے. ہر مخلوق کے لیے اس نے ایک فطرت بنائی ہے. اس کے لحاظ سے اس کے اندر بعض چیزوں کو ودیت کر دیا ہے. یہ جو کسی چیز کو ودیت کرنا ہے، اس کے لیے عربی زبان میں یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یہ کوئی شعوری معاملہ نہیں ہوتا. یعنی شہد کی مکھی اپنی جبلت میں جو دائیات رکھتی ہے، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہو جائے گا. ہم انسانوں کے اندر جو علم ودیت کیا گیا ہے، جس کا ظہور ہوتا رہتا ہے، جب ہم اشیاء کو دیکھتے ہیں، افعال کو دیکھتے ہیں، تو ان پر حکم لگاتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک نوعیت کا الہام ہے. تو الہام اور وحی کا لفظ اس چیز کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو خاص طور پر پیغمبروں کے باب میں یا انسانوں کے باب میں اپنی ہدایت کے ذیل میں استعمال کیا ہے، وہ کلام کا لفظ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے ہیں. سورہ شورا کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ جب کلام فرماتے ہیں، کلام کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے شعور کی سطح پر گفتگو کی جا رہی ہے. اس میں بتایا گیا کہ ہم 3 طریقے اختیار کرتے ہیں. یعنی الفاظ کا القاء براہ راست دل میں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ طریقے سے ہم ان الفاظ کو سنتے ہیں، یعنی دل کے کانوں سے سنتے ہیں، اور ان سے جو مطلب سمجھتے ہیں وہ بالکل اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ آ کے اسی طریقے سے گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، وہ بھی کلام کرتا ہے. جیسے یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید پورا کا پورا ایک فرشتے کے حوالے کر دیا گیا، جبریل امین کے، اور انہوں نے آ کے اس کو پڑھ کے سنایا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ تو ایسے نہیں ہوا کہ کوئی چیز آپ کے دل میں ڈالی جا رہی ہے، یہ ہوا دل ہی کے ساتھ ہے. بیان کیا ہے نا کہ فرشتے نے آ کے اس کلام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کر دیا. تو دل کے اوپر الفاظ ہیں جو باقاعدہ طریقے سے سنے گئے ہیں، تو یہ بھی کلام ہے. اور آخری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بات کر رہے ہیں، جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. سورہ شورا میں یہ تینوں طریقے بیان کی گئی ہیں. یہ جو زیر بحث آتا ہے کہ کیا چیز ختم ہو گئی ہے، وہ یہ کلام ہے. یعنی جو وہی بیان کی جاتی ہے مکھی کے اوپر ہوئی اور فلاں کے اوپر ہوئی، وہ زیر بحث نہیں ہے. یہ کلام اللہ تعالیٰ کب کرتے ہیں؟ اس وقت کرتے ہیں جب کسی کو پیغمبر بنانے کا فیصلہ کر لیں. اس کے علاوہ کرتے ہیں. یہ مخاطبہ الہی ہے. پیغمبر سے کریں گے یا پیغمبر کے بارے میں کوئی ہدایت دینی پڑے تو اس کی ماں سے بھی کریں گے، اس کے باپ سے بھی کریں گے، اس کے بھائی سے بھی کریں گے. یعنی پیغمبر زیر بحث ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ کسی کا انتخاب کر لیا گیا اور اس سے پیغمبروں کے علاوہ گفتگو ہو رہی ہے. پیغمبر کے بارے میں اگر موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے گفتگو ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوئی. یعنی ان کی پیدائش ہو گئی ہے، ان کی حفاظت مقصود ہے،
ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر طے کر دی ہے، اس کے لحاظ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ سیدہ مریم سے بات ہوئی تو اسی ذیل میں ہوئی، یعنی ایک پیغمبر ہے جس نے اب ان کے بطن سے جنم لینا ہے، اس کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں، اس کے لیے ان کو کیا کرنا ہے۔ تو پیغمبر کی ذات کو محور بنا کر یہ کلام ہوتا ہے، یہی اس کی مثالیں ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ایک سوال آپ لوگوں کی جانب سے موصول ہو بھی خان صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ جی سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام عبد الرحمن ظفر ہے، مظفر آباد شہر سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ خلفائے راشدین کے دور میں جو صحابہ کرام نے جنگیں کی وہ اللہ کا عذاب تھا، نہ کہ کوئی عام جنگیں تھی، کیونکہ رسول ان کو مخاطب کر چکا تھا تو قانون اتمام حجت کے تحت ان پر عذاب آنا تھا۔ لیکن اگر وہ اللہ کا عذاب تھا تو جو فارس کی سلطنت ہے، پرشین امپائر، وہ تو پوری فتح ہوگی، لیکن جو روم کی امپائر تھی، جو بزنطین امپائر تھی، اس کے کچھ علاقے تو فتح ہوئے، لیکن جو سینٹر تھا ان کا، جو گڑھ تھا قسطنطنیہ، وہ تو فتح کرنے سے ناکام رہے مسلمان، تو وہ تو بہت بعد میں جا کے فتح ہوا، کئی سو سال بعد۔ تو اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ عام جنگیں تھی۔ جی ہم سب نقطہ بالکل واضح ہے، کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ ایک سلطنت جس میں اتمام حجت ہو چکا ہے وہ تو پوری فتح ہو جاتی ہے، لیکن جو دوسری ہے وہ اتنی بڑی ہے، اس کا ایک حصہ فتح ہوتا ہے، باقی تو بہت جا کے بعد میں ہوا۔ یہ سب چیزیں اس طرح تاریخی واقعات میں دیکھنے کی نہیں ہے، یہ قرآن میں دیکھنے کی ہیں۔ قرآن مجید نے اس جزا و سزا کا اختیار صحابہ کو دیا ہے، جی حکم بھی ان کو دیا ہے، اور یہ بتایا ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے مخاطبین پر جو عذاب نازل کریں گے وہ تمہارے ہاتھوں سے ہوگا۔ ٹھیک۔ اس کے ذیل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علاقے متعین کیے ہیں، اس میں افراد کو متعین کر کے بتا دیا ہے کہ ان کو میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، انہوں نے میری نبوت کو بھی دیکھ لیا ہے، میں نے ان کو مہلت بھی دے دی ہے، اور یہ کم و بیش 4 سال کی مہلت ہے جو دی گئی، وہ آئیں، آ کے بات کر لیں، معلومات کر لیں۔ اس میں کچھ مستثنیات بھی رکھی گئی ہیں، یعنی جن لوگوں نے اچھا رویہ اختیار کیا ہے، یہ ضروری نہیں تھا کہ ان پر حملہ کیا جائے، جن کی طرف سے کوئی اندیشہ یا خطرہ نہیں تھا ان کے معاملے میں یہ نہیں کیا گیا، بلکہ وہ علاقے جن علاقوں سے اندیشہ ہو سکتا تھا کہ خود جزیرہ نما عرب میں طاقت ہو سکتی ہے، انہی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، انہی کو متعین کیا، اور صحابہ اکرام نے اپنی ذمہ داری انجام دے دی۔ یعنی اس ذمہ داری کو انجام دیتے وقت ایک قانون ہے جو ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، اس کے نتائج کہاں تک پہنچیں گے، اس کے نتائج سے کتنے لوگ بہرہ یاب ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی متعین کر کے نہیں بتایا تھا کہ فلاں فلاں علاقے میں یہ سرحدیں قائم کر دی گئی ہیں، نہیں، بس اس کے بارے میں ایک عمومی حکم دے دیا گیا، اس پر انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا، ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اتنی بات ہے جو بتانے کی صحیح کی گئی ہے۔ دوسروں کے نزدیک اگر صحابہ کرام کا یہ اقدام کسی اور قانون کے تحت ہے تو وہ اس کو ذرا بتائیں کہ وہ کس قانون کے تحت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو وہی ہے جو قرآن مجید میں رسول کے منکرین کے بارے میں بیان کر دی گئی ہے کہ ان لوگوں کو یہ بتا دو کہ ان کو جزیہ دینا ہے، ان کو تمہارا محکوم ہو کر رہنا ہے، ورنہ یہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر ایمان قبول کریں۔ ٹھیک ہے، بالکل واضح۔ اچھا ہم صاحب یہ دوسرا جو جن قوموں تک یہ بات پہنچی ہے وہ جزیرہ نما عرب کے متصل موجود ہیں، یہ کسریٰ کی سلطنت بھی بالکل مقابل میں سامنے موجود ہے، اور قیصر کی سلطنت کے وہ حصے بھی جڑے ہوئے ہیں جزیرہ نما عرب سے، اور پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری ایک مارکہ انہی کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس سلطنت کے ساتھ جو متصل حصہ دوسری سلطنت کا جوڑا تھا اس کو آپ نے فتح کر لیا، تو آپ کا مقصد وہ سلطنت اگر دنیا کے کسی دوسرے جزیرے تک بھی پھیلی ہوئی ہے تو یہ ذمہ داری کیوں آتی ہے صحابہ پہ، وہ بھی وہاں بھی جہاں طاقت کر؟ کوئی ان کے لیے اس طرح کوئی حدود اربع نہیں متعین کیے گئے تھے، بلکہ جن لوگوں کی طرف خطوط لکھے گئے انہی پر انہوں نے حملے کیے، ان کی سلطنت انہوں نے گرد و پیش کے علاقوں سے ختم کر دی۔ یہ ساری وہی بات ہے جو ہمیں تورات میں بھی ملتی ہے، یعنی جزیرہ نما عرب میں حرم ہے، جزیرہ نما عرب کو توحید کے مرکز کی حیثیت حاصل ہے، اس کی حفاظت مقصود تھی، اسی کے پیش نظر یہ خطوط لکھے گئے۔ وہ علاقہ جو اس کی حفاظت کے لیے کافی تھا، بس صحابہ کرام بھی وہاں تک محدود رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی دائرے کے اندر ان کو فتح یاب بھی کیا، اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کر۔ نقطہ بالکل واضح کہ ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کو بہت شکریہ۔